حي على الفلاح. سورہ لہب، ہم میں سے اکثر اسے قرآن کی سب سے مشہور بد دعا کے طور پر جانتے ہیں، لیکن ذرا سوچیں کیا ہو اگر یہ کہانی جو ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں پوری حقیقت نہ ہو؟ کیا ہو اگر یہ بد دعا ہو ہی نہ؟ آج ہم اسی مشہور سورت کی گہرائی میں اتریں گے اور ایک چھپے ہوئے بہت ہی دلچسپ معنی کو سامنے لائیں گے۔ حیران کن بات ہے نا، یہ خیال کہ یہ سورت کسی فوری غصے کا جواب نہیں بلکہ اس سے کہیں زیادہ گہری چیز ہے، یعنی ایک پیشن گوئی۔ تو چلیں اس مشہور کہانی پر ایک نئی نظر ڈالتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ثبوت ہمیں کس طرف لے جاتے ہیں۔ تو کہانی کچھ یوں شروع ہوتی ہے۔ ذرا وہ منظر اپنی آنکھوں کے سامنے لائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر کھڑے ہیں، اپنے خاندان والوں کو ایک بہت اہم پیغام دینے کے لیے جمع کیا ہے، لیکن جیسے ہی وہ بات شروع کرتے ہیں ان کے اپنے سگے چچا ابو لہب سب کے سامنے انہیں جھڑک دیتے ہیں۔ ابو لہب کے الفاظ تاریخ کا حصہ بن گئے۔ تبن لک، کیا تم نے ہمیں اسی لیے جمع کیا تھا؟ اور جو روایتی کہانی ہم سنتے ہیں اس کے مطابق اسی توہین کے جواب میں فوری طور پر سورہ لہب نازل ہوئی۔ مگر کیا بات واقعی اتنی سیدھی ہے؟ اب یہاں سے اصل بات شروع ہوتی ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ پہلا اشارہ جو اس روایتی کہانی پر سوال اٹھاتا ہے وہ کہیں اور نہیں بلکہ خود قرآن کے اندر اس سورت کی ترتیب میں چھپا ہوا ہے۔ ذرا اس طاقتور ترتیب پر غور تو کریں۔ سب سے پہلے آتی ہے سورہ نصر یعنی فتح کا اعلان، اس کے فوراً بعد سورہ لہب یعنی دشمن کی مکمل تباہی کا بیان، اور پھر سورہ اخلاص اور باقی صورتیں جو ایمان پر ثابت قدمی کا درس دیتی ہیں۔ بھئی یہ کسی ذاتی جھگڑے کی کہانی تو بالکل نہیں لگتی، یہ تو ایک عظیم فتح کا پورا نقشہ لگتا ہے۔ اور یہ بات ہمیں بالکل صاف نظر آتی ہے جب ہم فتح مکہ کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مشہور خطبہ دیکھتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا، ایک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس نے اپنا وعدہ پورا کیا، اپنے بندے کی مدد کی اور اکیلے ہی تمام دشمن گروہوں کو شکست دی۔ یہ الفاظ بالکل اسی ترتیب کی عکاسی کرتے ہیں جو ہمیں ان صورتوں میں نظر آتی ہے۔ اچھا، تو بات صرف ترتیب کی نہیں ہے۔ جب ہم خود سورت کے الفاظ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو دیکھتے ہیں نا، تو یہ فوری رد عمل والی کہانی اور بھی کمزور پڑ جاتی ہے۔ یہاں آ کر بات بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ ابو لہب نے کہا تبن لک، ایک سیدھی ذاتی بد دعا، مگر قرآن کا جواب دیکھیں، تبت یدا ابی لہب۔ یہ بد دعا کا جواب بد دعا سے نہیں ہے، یہ ایک محاورہ ہے۔ قرآن اس کی سطح پر نہیں اترنا، نہیں، وہ تو طاقت، تقدیر اور انجام کے بارے میں ایک بہت گہرا بیان دے رہا ہے۔ تو یہ تبت یدا آخر ہے کیا؟ یہ ایک بہت ہی طاقتور عربی محاورہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کسی مقصد میں مکمل ناکامی، سیاسی طاقت کا خاتمہ اور مکمل بے بسی۔ یہ کوئی عام بد دعا نہیں ہے، یہ بربادی کی خواہش نہیں، بلکہ اس بات کا اعلان ہے کہ بربادی یقینی ہے۔ اور یہاں ماضی کا صیغہ یعنی پاسٹ ٹینس استعمال ہوا ہے جو اس بات پر زور دیتا ہے کہ یہ ہو کر رہے گا۔ اب ذرا خود سوچیں، کیا یہ بدلے کی کارروائی والا نظریہ نبی اکرم کے صبر اور برداشت والے کردار سے میل کھاتا ہے؟ کیا یہ حکمت سے بلانے کے خدائی حکم سے مطابقت رکھتا ہے؟ اور پھر یہ کہ ابو لہب تو اکیلا دشمن نہیں تھا، مکے کے اکثر سردار مخالف تھے، تو صرف اس کا ذکر کیوں؟ سب سے اہم بات یہ کہ شواہد بتاتے ہیں کہ یہ سورت بہت بعد میں نازل ہوئی، جنگ بدر کے قریب، جب اس کا زوال ویسے ہی سامنے نظر آ رہا تھا۔ تو چلیں اب اس سورت کو ایک پیشین گوئی کے طور پر دیکھتے ہیں، اور یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے ایک شخص کی مکمل اور عبرتناک بربادی کی تصویر کھینچتی ہے۔ یہاں قرآن کا جو انداز ہے نا، وہ کمال کا ہے۔ اس کا نام تھا ابو لہب یعنی شعلے کا باپ، اور اس کا مقدر کیا ٹھہرا؟ نارن ذات لہب یعنی شعلے والی آگ۔ جس نام اور سرخ رنگت پر اسے فخر تھا وہی اس کی ابدی تباہی کی پہچان بن گئی۔ اب دیکھیں یہ پیشن گوئی کیسے پوری ہوئی۔ پہلی آیت میں دو حصے ہیں۔ پہلا، اس کے ہاتھ ٹوٹ گئے یعنی اس کی سیاسی طاقت ختم ہو جائے گی، اور ایسا ہی ہوا۔ جنگ بدر میں اس کے سارے بڑے اتحادی مارے گئے اور اس کی طاقت خاک میں مل گئی۔ دوسرا حصہ، وہ تب یعنی وہ خود ہلاک ہو جائے گا۔ جنگ کے فوراً بعد اسے چیچک کی بیماری ہوئی، اس کے اپنے گھر والوں نے اسے چھوڑ دیا اور وہ ایک نہایت ذلت آمیز موت مرا۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ یہ پیشن گوئی صرف ابو لہب تک نہیں بلکہ اس کی بیوی تک بھی جاتی ہے، اور اس کی کہانی کو تو شاید اس سے بھی زیادہ غلط سمجھا گیا ہے۔
کیا وہ واقعی ایک غریب لونڈی تھی جو جنگل سے لکڑیاں اکٹھی کرتی پھرتی تھی؟ عام طور پر تو یہی تصویر پیش کی جاتی ہے۔ نہیں، حقیقت اس سے بالکل الگ ہے۔ وہ ام جمیل بنت حرب تھی، یعنی مکہ کی فرسٹ لیڈی۔ وہ عرب کے طاقتور ترین قبیلوں میں سے ایک بنو امیہ کے سردار کی بیٹی اور ابو سفیان کی بہن تھی۔ اس کے لیے لکڑیاں جمع کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ تو پھر قرآن اسے لکڑیوں کا بوجھ اٹھانے والی کیوں کہہ رہا ہے؟ یہ اس کی دنیا کی حالت کا بیان نہیں، بلکہ آخرت میں اس کی سزا کا ایک منظر ہے۔ یہ لکڑیاں اصل میں اس کے اپنے گناہوں کا بھاری بوجھ ہیں۔ اور یہ بات قرآن میں دوسری جگہوں پر بھی ہمیں ملتی ہے، جیسے سورہ انعام میں فرمایا گیا، اور وہ اپنے بوجھ اپنی پیٹھوں پر اٹھائے ہوں گے۔ کتنا ہی برا بوجھ ہے جو وہ اٹھا رہے ہیں۔ یہ لکڑیاں وہی بوجھ ہیں۔ یہاں بھی دیکھیں کیسا انصاف ہے۔ دنیا میں جو قیمتی ہار وہ تکبر کی علامت کے طور پر پہنتی تھی، آخرت میں وہی اس کی ذلت کی نشانی بن جائے گا، ایک کھردری موٹی کھجور کی چھال سے بنی رسی۔ تو اب آتے ہیں سب سے بڑے سوال پر۔ قرآن میں تو کسی اور دشمن کا نام نہیں لیا گیا، تو پھر خاص طور پر ابو لہب کا ہی نام کیوں؟ یہ ہمیں اس صورت کے ختمی اور سب سے اہم سبق کی طرف لاتا ہے۔ اس کی دو بہت گہری وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ تو اس کی ذاتی لالچ تھی۔ اس کی دشمنی کسی نظریے کی بنیاد پر نہیں، بلکہ کعبہ کے خزانوں پر اپنے کنٹرول کو بچانے کے لیے تھی۔ لیکن دوسری اور سب سے اہم وجہ ایک لازوال سبق ہے، یہ دکھانا کہ اللہ کی نظر میں ایمان کے بغیر خونی رشتے کوئی معنی نہیں رکھتے۔ اصل تعلق کی بنیاد اللہ کا دین ہے، خون کا رشتہ نہیں۔ ایک ایمان والا چرواہا بھی نبی کے لیے ایک کافر چچا سے زیادہ قریب ہے۔ یہ اس بات کا ایک حتمی اعلان ہے کہ اصل میں اہمیت کس چیز کی ہے۔ تو یہ سارا تجزیہ ہمیں ایک آخری سوال پر چھوڑ جاتا ہے، ایسی اور کون سی سادہ کہانیاں ہیں جنہیں ہم نے ہمیشہ ایک ہی نظر سے دیکھا ہے؟ یہ صورت ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم ہمیشہ سطحی تشریحات سے آگے دیکھیں اور کلام کی گہرائی میں چھپے ہوئے معنی تلاش کریں۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے، دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جس سے اختلاف نہ ہو سکے سوائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔